عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th پولیٹیکل سائنس سوال نمبر 1 کا ABCD ہے۔ یہ 2025 ایگزامز کے لیے گیس پیپر ہے، امپورٹنٹ کویشچنز، اور یہ کل 20 نمبرات کے لیے آتا ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، قوسین میں دیے گئے الفاظ سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ ہر ایک کے لیے 1 نمبر ہوتا ہے، کل 5 آتے ہیں۔ پہلا ہے، دیوار برلن کا انہدام نومبر سن میں ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہے 1990۔ دوسرا ہے، 1990 سے 2 عالمی سپر پاور اور امریکہ تھے۔ اس کا صحیح جواب ہے سوویت یونین۔ تیسرا ہے، امریکہ پر دہشت گردانہ حملے کو حملہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے 9/11 اگلا ہے، 1990 کے بعد کے بین الاقوامی تعلقات میں سب سے اہم رجحان تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے 2 قطبیت کا خاتمہ۔ دوسرا ہے، ماسٹر کریٹ معاہدہ ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے B، یورپین یونین۔ اگلا ہے، عام طور پر حکومت سرمایہ کاری میں کرتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بنیادی ڈھانچوں میں۔ اگلا ہے، سے پہلے سرمایہ کاری بہت ہی محدود ہوا کرتی تھی۔ اس کا صحیح جواب ہے 1990۔ تیسرا ہے، سوویت یونین کا بکھراؤ میں فوقو پذیر ہوا تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے 1990۔ چوتھا ہے، کے بحران کے خاتمے کے وقت اخلاقی فتح کی اصطلاح وجود میں آئی۔ اس کا صحیح جواب ہے کویت۔ اگلا ہے، معاشی نمو میں اضافہ کرنے میں سب سے بڑا رول کا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے حکومت۔ بھارت کی پالیسی ہمیشہ سے ہی سیاسی آزادی و معاشی آزادی سے مربوط رہی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے قومی۔ اگلا ہے، بھارت بیرونی یعنی غیر ملکی امداد کا استعمال کی صنعتوں میں کرتا رہا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے عوامی شعبہ۔ اگلا ہے، قومیت سے ہماری شناخت و پہچان ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سیاسی۔ ہمارے سیاسی نظام میں ملک کا سب سے اہم اور کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے دستور۔ امریکہ میں سماجی اور سیاسی نظام کا اظہار اصطلاح سے کیا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سلاد کا پیالہ۔ اگلا سوال ہے، بھارت میں شہری منشور بنانے کا کام میں شروع ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہے 1996۔ بھارت کے پہلے لوکپال کو بنایا گیا۔ اس کا صحیح جواب ہے پیناکی چندرا گھوش۔ اگلا ہے، ریاست کا کام شہریوں کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بنیادی۔ اگلا سوال ہے، آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ اس کا صحیح جواب ہے پنڈت جواہر لال نہرو۔ بھارت کے مغرب میں جزائر واقع ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے جزائر لکشدیپ۔ اگلا ہے، غیر ملکی پالیسی کے مسودے تیار کرتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے وزارت خارجہ۔ سوال نمبر 1 کا ہے، نئی ریاست کا نام اس ملک سے آزادی حاصل کی۔ مشرقی تیمور، انڈونیشیا، ایریٹریا، ایتھوپیا، جنوبی سوڈان۔ اگلا ہے، دریائے سندھ آبی معاہدہ۔ دریائے سندھ آبی معاہدہ بھارت اور پاکستان۔ فرخا آبی معاہدہ بھارت اور بنگلہ دیش۔ صحیح جوڑیاں لگائیے۔ بنگلہ دیش کا قیام 1971۔ بھارت میں ایمرجنسی کا نفاذ 1975۔ راجیو گاندھی کا قتل 1991۔ آسام آئل بلاکیڈ تنازع 1980۔ اگلی جوڑیاں ہے، قوانین اور سال کی۔ RTI 2005، لوکپال لوک آیکت 2014، مہاراشٹر میں لوک آیکت 1972۔ سوال نمبر 2، غلط جوڑی پہچانیے، ان کو صحیح کر کے دوبارہ لکھیے۔ غلط جوڑی ہے اینزس افریقہ، صحیح جوڑی ہے اینزس آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ۔ سنواد کانفرنس 1947۔ پہلا ہے، پہلی ناوابستہ چوٹی کانفرنس 1961۔ دوسرا ہے، ایشیائی تعلقات کانفرنس 1947۔ تیسرا، برٹن ووڈ کانفرنس 1944۔ اگلا ہے، ریو ڈی جنیرو ارتھ چوٹی کانفرنس 1992 کا توجہ کا مرکز تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے ماحولیات اور ترقی۔ اگلا ہے، بھارت کا صنفی مسائل کی پوری توجہ خواتین کی پر ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بااختیار بنانے۔ اگلا ہے، وحدت میں کثرت ایک اہم بھارتی قدر ہے جو مربوط ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے قوم کا تصور۔ اگلا ہے، چارو مجمدار کا تعلق سے ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے نکسل تحریک۔ نوابستگی کی بنیاد ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آزادانہ طور پر عالمی امور کو سمجھنا۔
سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے بیانات سے متعلق تصور تحریر کیجیے۔ پہلا ہے، جب ایک ریاست دوسری ریاستوں کو بغیر کسی فوجی طاقت و قوت کے متاثر کرے، اس کا صحیح جواب ہے سافٹ پاور۔ دوسرا ہے، ایک ریاست جو عالمی سیاست میں قائدانہ رول ادا کرتی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے عالمی سیاست پر اثر انداز بھی ہوتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے سپر پاور۔ اگلا ہے، بین الاقوامی تجارت میں کام کرنے والی بین الاقوامی ایجنسی، اس کا صحیح جواب ہے WTO۔ بہت سے ممالک میں کاروبار کرنے والی کمپنی، اس کا جواب ہے کثیر قومی کمپنی۔ اگلا ہے، میکڈونلڈ، برگر کنگ اور پیزا ہٹ، اس کا صحیح جواب ہے صارف اشیاء۔ اعلیٰ پیداواری اقسام کے بیج HYV اور آبپاشی کے طریقوں کو متعارف کرنا، سبز انقلاب۔ اگلا ہے، حکومت ہند کے صاحب الرائے ماہرین کی مجلس، تھنک ٹینک، سمت اور پالیسی کے لیے انپٹس فراہم کرنا، اس کا جواب ہے نیتی آیوگ۔ اگلا ہے، پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے صنعتوں کو زیادہ سے زیادہ توسیع دینا، اس کا صحیح جواب ہے صنعتیانہ۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے بیان سے متعلق نظریہ لکھیے۔ عوام میں ڈر، خوف اور ہراس پیدا کرنے کے مقصد سے دھمکی دینا، دہشت گردی۔ ریاست کے فیصلہ کرنے کے عمل میں عوام کی شمولیت، اس کا جواب ہے اچھی حکمرانی۔ اگلا سوال ہے، حکومت کے افسران کے خلاف شکایات کی تحقیق کرنے والا، اس کا جواب ہے مرکز میں لوکپال، ریاستوں میں لوک آیکت۔ حکومتی انتظامیہ میں حکومت اور غیر حکومتوں کی مشترکہ کوشش، اس کا جواب ہے حکمرانی۔ اگلا ہے، ملک کے ہر شہری کو حکومتی امور، حکومتی افسران، اہلکاروں کی معلومات حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے، اس کا جواب ہے حق معلومات RTI۔ اگلا ہے، ملک کے ہر فرد پر، ہر شہری کو مرکزی دھارے میں لانا، جواب ہے مساویانہ و منصفانہ شمولیت۔ اگلا سوال ہے، دنیا کی کسی بھی فوجی طاقت بلاک میں شامل ہونا اور نہ ہی کسی کی مخالفت کرنا، اس کا جواب ہے ناوابستگی۔ اگلا سوال ہے، وہ قومی معاہدہ جس کے تحت سارے ممالک اپنی قومی سلامتی کے لیے متحدہ طور پر فوجی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس کا جواب ہے فوجی اتحاد۔ یہ سیاسی مقصد کا ایک سیٹ ہے جس کے ذریعے ایک آزاد خود مختار ملک دنیا کے دوسرے ممالک سے کس طرح کا سلوک اور تعلق رکھے گا، اس کا جواب ہے غیر ملکی پالیسی۔ اگلا ہے، ذیل کے گروہ میں سے جو لفظ اس کے لیے غیر مناسب ہو اسے علیحدہ کیجیے۔ نیک کاری، ٹرانسپورٹ، بیمہ، اس کا جواب ہے ٹرانسپورٹ۔ دوسرا ہے، کاپی رائٹ، ٹورس اینڈ ٹریولز، ٹریڈ مارک، پیٹنٹ، اس کا جواب ہے ٹورس اینڈ ٹریول۔ تیسرا ہے، ہلدی رام، میکڈونلڈ، برگر کنگ، پیزا ہٹ، اس کا جواب ہے ہلدی رام۔ دیکھیے، اس میں سے جو الگ لفظ ہے وہ نکال کر لکھنا ہے، جیسے کہ نیک کاری، ٹرانسپورٹ اور بیمہ میں ٹرانسپورٹ الگ ہے، ٹورس اینڈ ٹریولز الگ ہے، اور ہلدی رام باقی کے تینوں بھی دوسرے ممالک کے پروڈکٹ ہے۔ چوتھا ہے، خام مال، فنا پذیر اشیاء، کوئلہ، تیل، اس کا جواب ہے فنا پذیر اشیاء۔ اگلا سوال ہے، منزل سوالوں کے جواب ایک یا دو جملوں میں دیجیے۔ پہلا ہے، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے غربت کے خاتمے کی دوسری دہائی کب ظاہر کی تھی، اس کا جواب ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے غربت کے خاتمے کی دوسری دہائی کو 2008 سے 2017 کو ظاہر کیا ہے۔ اگلا ہے، بھارت نے درآمد بربدل پالیسی کے لیے کیا اقدامات کیے، اس کا جواب ہے بھارت دوسرے ممالک سے بہت سی اشیاء کو درآمد کرتا ہے، اس میں اس کا بہت زر مبادلہ خرچ ہوتا تھا، اس لیے بھارت نے ان درآمدی اشیاء کے متبادل کی پیداوار اپنے ملک میں کرنے کی پالیسی اپنائی اور سودیشی صنعتوں کو ترقی دینے کا کام شروع کیا ہے۔ اگلا ہے، بریٹن ووڈ کانفرنس کے ثمرات بتائیے، اس کا جواب ہے بریٹن ووڈ کانفرنس سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور IBRD کی انٹرنیشنل بینک فار ریجنل ڈیولپمنٹ تشکیل ہوئی تھی۔ دوسرا ہے، اقوام متحدہ کے منشور چارٹر کو خطی شکل کہاں دی گئی تھی، اس کا جواب ہے اقوام متحدہ کے منشور کو خطی شکل سان فرانسسکو کانفرنس میں دی گئی تھی۔ 1991 کے بعد کے دور میں بھارتی غیر ملکی پالیسی پر کن کے اثرات رونما ہوئے، اس کا جواب ہے 1991 کے بعد کے دور میں بھارتی غیر ملکی پالیسی پر آزاد خیال پالیسی، نجکاری اور عالمگیریت کے اثرات رونما ہوئے تھے۔ دنیا کے کسی بھی فوجی طاقت بلاک میں شامل ہونا، ناوابستگی۔ وہ قومی معاہدہ جس کے تحت سارے ممالک اپنی قومی سلامتی کے لیے متحدہ طور پر فوجی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، فوجی اتحاد۔
یہ سیاسی مقاصد کا ایک سیٹ ہے جس کے ذریعے ایک آزاد خود مختار ملک دنیا کے دوسرے ممالک سے کسی طرح کا سلوک اور تعلق رکھے گا۔ غیر ملکی پالیسی۔ عوامی انتظامیہ کب اور کیسے ترقیاتی انتظامیہ بن جاتی ہے؟ عوامی انتظامیہ قدیم و روایتی حکومت انتظامیہ ہوتی ہے۔ جب اس روایتی انتظامیہ میں ملک کے شہری کی شمولیت ہو اور وہ شہری اہم کردار ادا کرنے لگے تب عوامی انتظامیہ ترقیاتی انتظامیہ بن جاتی ہے۔ ترقیاتی انتظامیہ میں سرکاری عہدیداروں کے علاوہ اور کون شریک ہوتا ہے؟ ترقیاتی انتظامیہ میں غیر سرکاری اداکار، NGOs اور رضاکار تنظیمیں شریک ہوتی ہے۔ حکومت کے روایتی ادارے کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے قانون ساز مجلس، مجلس عاملہ، نوکرشاہ۔ بھارت میں اتنی زیادہ عوامی بے چینی اور بدامنی کیوں نظر آتی ہے؟ بھارت ایک جمہوری ملک ہے جس میں بہت سی ذات پات، مذہب، غربت، آبادی کی کثرت، نسلی و لسانی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مزدوروں، کسانوں اور طلباء کے احتجاج اور فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے عوامی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قانون کی پاسداری نہ ہونے سے بدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگلا ہے قوم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے قوم اصل میں لوگوں کی ایک برادری، گروہ یا جماعت ہے جو اتحاد اور یگانگت کے جذبے و احساس سے آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ اگلا ہے ایک ریاست کی بنیادی خصوصیات کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ایک ریاست کی بنیادی خصوصیات خود مختاری، آزاد حکومت، سرحد، آبادی وغیرہ ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔